أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. طائف ایک خوبصورت مگر آزمائشوں بھرا شہر. طائف میں واقع انگور کا باغ ایک نہایت اہم تاریخی اور روحانی مقام ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں سخت تکالیف کا سامنا کرنے کے بعد پناہ لی. اسی مقام پر ایک عیسائی غلام عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے. یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایمان، صبر اور ثابت قدمی کی ایک عظیم مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. طائف میں پتھراؤ اور سخت رد عمل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی باغ میں آرام فرمایا، جہاں باغ کے مالک کے غلام عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے اور یوں ایک گہرا روحانی مکالمہ ہوا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر انگور کھائے تو عداس چونک گیا، دل سے سوال کیا اور دل ہی سے ایمان لے آیا. یہی وہ لمحہ تھا جہاں دکھ میں رحمت اتر آئی. یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضبوط ایمان، صبر اور مشکلات سے نکلنے والی برکتوں کی طاقتور یاد دہانی ہے. اسی لیے یہ زائرین کے لیے ایک محترم اور محبوب جگہ ہے. یہ مقام زیارت کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں آنے والے اس گہرے اور اثر انگیز لمحے پر غور کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کو یاد کرتے ہیں اور پرسکون ماحول سے روحانی طاقت حاصل کرتے ہیں. طائف سعودی عرب میں واقع مسجد عداس ایک چھوٹی مگر تاریخی طور پر نہایت اہم مسجد ہے. بہت سے عمرہ اور حج کے زائرین اپنے روحانی سفر کے دوران اس مقام کی زیارت کرتے ہیں تاکہ اسلامی تاریخ سے جڑ سکیں. یہ اس مقام کی نشاندہی کرتی ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا اور عداس سے ملاقات کی. عداس ایک عیسائی غلام تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے اور بعد میں طائف میں اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہو گیا. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب طائف کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی سے رد کر دیا تھا. زائرین اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے اس مشکل مگر امید بھرے سفر کی یاد میں دیکھنے آتے ہیں. یہ مسجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عداس کے درمیان ہونے والی ملاقات کی یادگار ہے، جو طائف کے مشکل سفر کے دوران پیش آنے والا ایک نہایت رحم دل اور معنی خیز واقعہ تھا. یہ مانا جاتا ہے کہ یہ مسجد عداس کے گھر یا اس جگہ پر تعمیر کی گئی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، اور اس میں عباسی طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت تکالیف کے بعد تنہائی میں آ کر ٹھہرے. لوگوں نے انکار کیا، پتھر برسائے، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں دی بلکہ صبر کیا، دعا کی. یہ مسجد علاقہ المتنہ کے قریب واقع ہے. آج اسی یاد میں جہاں مسجد عداس قائم ہے، ایک چھوٹی سی مسجد مگر بہت بڑی یاد. یہ جگہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں بھی اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے. طائف ہمیں صبر سکھاتا ہے، عداس ہمیں محبت، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رحمت اور برداشت. آج میں آپ کو طائف کے ایک اور تاریخی مقام کی زیارت کرواؤں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کی یاد دلاتا ہے. جب آپ مسجد عداس سے باہر نکلیں تو دائیں ہاتھ کی طرف سیدھا چلیں. تقریباً 500 سے 600 میٹر کے بعد ایک مسجد آتی ہے جسے مسجد الکو کہا جاتا ہے. یہاں اسی علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر شدید تکلیف اور زخموں کی وجہ سے ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر یا کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام فرمایا. یہ بات واضح رہے کہ یہ بالکل وہی مخصوص جگہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ پورا علاقہ اس واقعے سے منسوب کیا جاتا ہے.
کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کا نام الکو عربی لفظ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب کوہنی ہے، کیونکہ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چٹان پر اپنی کوہنی رکھ کر آرام فرمایا تھا۔ اسی علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عیسائی غلام اداس نے انگور پیش کیے تھے۔ اس کے بالکل سامنے ایک اور تاریخی مسجد ہے جسے لوگوں نے حضرت بلال یا حضرت علی ابن طالب سے نسبت دی ہوئی ہے، لیکن یہ دونوں باتیں غیر صحیح ہیں۔ یہ مسجد عباسی دور میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کا مقصد یہاں سے گزرنے والے قافلوں کے لیے عبادت کی جگہ فراہم کرنا تھا۔ یہ مسجد اگرچہ قدیم اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کا کسی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست کوئی تعلق ثابت نہیں ہے۔ یہ مقام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر، حوصلے اور بے مثال رحمت کی یاد دلاتا ہے، جو طائف کے مشکل ترین لمحوں میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی اور تاریخی مقامات کی زیارت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔